اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ حسد کی مذمت۔ حضرت مولانا نے روحانی مقامات حاصل کرنے میں بہت سی برائیوں رکاوٹوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان رکاوٹوں سے ایک بڑی رکاوٹ حسد بھی ہے، اور یہ برائیوں کا سرچشمہ ہے، کمینی حرکت ہے۔ کسی کے کمال، مرتبہ، عظمت کو دیکھ کر جلنا حسد ہے۔ اگر کسی کی عظمت کو ہم دیکھ کر جلتے ہیں، یا کسی کی کامیابی، کوئی بھی چیز کو ہم دیکھ کر جلتے ہیں، یہ سب سے بڑی حسد ہے۔ اور حسد اور کینہ، حسد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے۔ جب میرے نبی نے منع فرما دیا تو یہ کسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ اس بیماری کے بارے میں حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رذیل بیماری سے بچنے کے سلسلے میں صوفیہ نے کئی علاج بتائے ہیں۔ ایک کامیابی علاج تو یہ ہے کہ آدمی یہ عقیدہ بنا لے کہ جس شخص کے کمال سے وہ حسد کر رہا ہے، وہ کمال، وہ دولت، وہ عظمت اسے خدائے ذوالجلال نے دی ہے، اور خدا کی طرف سے دی گئی کسی شے کو کوئی دوسرا ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے حسد سے اس کی نعمت ختم نہیں ہو سکتی کہ وہ نعمت اسے خدا نے دی ہے۔ حسد خود ہی اپنے حسد کی آگ میں جل کر برباد ہو جاتا ہے۔ حسد کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، جبکہ جس بندہ سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کی نیکیوں کے ڈھیر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر حسد چاہتا ہے کہ اس بیماری سے نجات حاصل کرے تو اس عقیدہ کو مضبوط بنا لے کہ اس کا حسد خدا کی عطا کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ حسد کرنے والا اپنے محسوس کے بارے میں گاہے بگاہ ہے، اچھی باتیں کہتا رہے، کبھی اسے شرم آئے گی کہ میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں اور اس سے جلتا بھی ہوں، تو کسی حد تک اصلاح کی راہ کھل جائے گی۔ حسد اور طمع ایسی رذیل بیماریاں ہیں جسے یہ دونوں لفظ نقطوں سے خالی ہیں۔ ایسے ہی حسد اور طمع رب کی رحمت سے خالی ہوتے ہیں۔ حسد کی بیماری سے بچنے سے متعلق مولانا اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں، باہو آذر آرزو کم باش دوست، چو یسلک ان سبیل اللہ اوست۔ فرماتے ہیں، ہوا و حرص، ایسی خواہشات سے دور رہ کہ یہ بری عادتیں تجھے خدا سے دور کر دیں گی۔ ہوا و حرص ایسی حسد بیماریوں کا شاندار علاج شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے۔ فرماتے ہیں، اے ہوار نشکند اندر جہاں، ہیچ چیزیں ہم چو سایہ ہم ہرا۔ ان بیماریوں کا علاج شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدہ خلقہ۔